लेकिन क्वेटा पर बीएलए के हमले की डेडलाइन 7 अगस्त थी या कोई और मुमकिन हदफ सीएम हाउस था या कोई और मकाम। सरफराज मसूरी ने अपनी हिफाजत के लिए डेरा बुगटी से डेथ स्क्वाड के कारिंदे क्यों बुलाकर सीएम हाउस में तैनात किए हैं? अगर थ्रेट अलर्ट फेक था तो 14 अगस्त तक क्वेटा रेड जोन मुकम्मल सील रखने का फैसला क्यों हुआ? बीएलए की तरफ से 4000 जंगजुओं के साथ क्वेटा पर कंट्रोल की धमकी की असल हकीकत क्या थी? रियासत हीरो ऑफ 3 जी नाजरीन, रियासत हीरो ऑफ 3 यानी काली आंधी की शिद्दत को बर्दाश्त करने की सकत रखती है। 26 अगस्त को बलूचिस्तान में ऐसा क्या होगा जिसने रियासत की नींदें उड़ा रखी हैं? ये होगा हमारा अहम तरीन इशू जिस पर हम बात करेंगे। और फिर हम बात करेंगे कि बलूचिस्तान का सिक्योरिटी मॉडल इस वक्त किसी होलनाक दलदल में धंस चुका है। इसका कच्चा चिट्ठा खुलकर सामने आ गया। माहिरीन का मानना है कि बलूचिस्तान की जंगी सूरत हाल को मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने मजीद पेचीदा और दुश्वार बनाकर खुद अपने लिए मुश्किलात खड़ी कर दी। आखिर इस्टेब्लिशमेंट ने बलूचिस्तान की सरजमीन पर यह कैसा खतरनाक और भयानक खेल शुरू कर रखा है? क्या बीएलए और बीएलएफ की ज़मीनी ताकत के सामने डरी सहमी इस्टेब्लिशमेंट ने अब एक ऐसी हमाजहत जंग छेड़ दी है जो किसी बड़ी तबाही की बुनियाद बनेगी? इसके अलावा हम बात करेंगे बलूचिस्तान से जबरी गुमशुदगियों की कि रियासती फोर्सेस और डेथ स्क्वाड ने बलूचिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का एक नया और भयानक रिकॉर्ड कायम किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ये फरवाज़ एनबी न्यूज़ और मैं हूँ आपका मेज़बान नवाज़ भुट्टो। आज हफ्ता 8 अगस्त 2026 है और आपसे गुजारिश है कि अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करें और कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से आगाह करना मत भूला करें और मेरे प्रोग्राम्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरी रीच में इजाफा हो सके। नाज़रीन, आज हम अहम तरीन जो बात करते हैं आज वो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, क्योंकि बलूचिस्तान के बाद अब सिंध भी इस्टेब्लिशमेंट के राडार पर आ चुका है। यानी बलूचिस्तान की तरह सिंध में भी अब सच बोलना एक बहुत बड़ा जुर्म और बहुत बड़ा गुनाह तस्वुर किया जाने लगा है। इस्टेब्लिशमेंट का फरसूदा मॉडल अब सिर्फ बलूचिस्तान तक महदूद नहीं रहा, बल्कि अब सिंध के जुर्रतमंदाना आवाज़ों को खामोश करने के लिए पीका और साइबर क्राइम एजेंसी के नोटिस को बतौर हथियार इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसने सिंध और बलूचिस्तान की सियासी हलकों को वफाक के खिलाफ यकजा कर दिया है। नेशनल क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और FIA कराची की जानिब से पीका कानून के तहत मारूफ सिंधी सियासतदानों अयाज लतीफ़ पलीजो और रियाज चांडियो को सिंध के मुमकिन तकसीम के खिलाफ आवाज़ उठाने पर इनको इंक्वायरी नोटिस जारी करके तलब कर लिया गया है। इस हिरासा करने वाली कार्रवाई पर कौमपरस्त रहनुमा और दानिशवरों की जानिब से सख्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है, जहाँ सेनेटर सनाउल्लाह बलोच और मारूफ तजियाकार मुश्ताक राजपर ने सोशल मीडिया पर दो टोक मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि पुरअमन सियासी इख्तलाफ राय को डिजिटल दहशतगर्दी का रंग देकर जुर्म बनाना जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय और बुनियादी इंसानी हकूक़ के खिलाफ एक संगीन जुर्म है और कौमी सलामती के नाम पर की जाने वाली ये तलबी दरअसल सिंध के तारीखी और जुग्राफियाई वहदत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उठने वाली जुर्रतमंदाना आवाज़ों को कानून के खौफ से हमेशा के लिए खामोश करने की एक नाकाम वफा की कोशिश है। मैं आपको एक प्रोग्राम में बता चुका हूँ कि ये जो सूबों को तकसीम करने की बात हो रही है लिसानियत के बुनियाद पर, जिस अंदाज में सिंध की तकसीम की साजिश हो रही है, ये एक घिनौना अमल है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये इस्टेब्लिशमेंट की एक चाल है, क्योंकि इस वक्त जो कश्मीर का इशू था वो इंतहा से ज़्यादा हाईलाइट हो रहा था इंटरनेशनल फोरम्स पर, और फिर बलूचिस्तान में जिस अंदाज में इंसानी हकूक़ की संगीन तरीन खिलाफ वर्जियाँ की जा रही हैं वो भी हाईलाइट हो रही थी अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर फोरम्स पर। तो इसलिए इस चीज़ को क्रिएट करना या फिर इशू बनाना ये एक साजिश थी और बदकिस्मती से पूरी कौम, दानिशवर, बड़े बड़े सीनियर सहाफ़ी भी इस साजिश में शरीक हो गए और अब कश्मीर की बात कोई नहीं करता। बलूचिस्तान तो पहले ही नेशनल मीडिया के लिए यूँ समझ लें कि बंद हो चुका, लेकिन बड़ी बात तो ये है कि बलूचिस्तान कश्मीर के हवाले से भी नेशनल मीडिया ने अपने दरवाजे बंद कर रखे हैं और सहाफ़ियों ने अपनी ज़ुबानें बंद कर रखी हैं। अब हम नाज़रीन चलते हैं, जिस तरह मैंने इब्तिदा में ही बात की थी थ्रेट अलर्ट के हवाले से,
ایک تھریٹ الرٹ جاری ہوا، پھر بلوچستان گورنمنٹ نے کہا کہ یہ تھریٹ الرٹ فیک تھا. اس تھریٹ الرٹ میں کہا گیا تھا کہ BLA کے 4000 جنگجو کوئٹہ پر حملہ آور ہوں گے اور پورے کوئٹہ کا کنٹرول سنبھال لیں گے. اور پھر کیا ہونا تھا کہ ریاست نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ ایک دم سے پورے جو 2.5 کلومیٹر کا ایریا ہے ان کی حکومت ہے بلوچستان میں، اس کو سیل کر دیا، یعنی ریڈ زون کو مکمل طور پر سیل کر دیا. لیکن اس 7 اگست کی BLA کی جو ڈیڈ لائن تھی، اس کی اصل کہانی، یہ حقیقت کیا تھی اور اس وقت بلوچستان میں کون سی قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، یہ سارے حقائق میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. کیونکہ اس حوالے سے سوال اٹھے تھے. کئی لوگوں نے میرے ولاگ کے بعد کچھ بہت ہی نازیبا الفاظ استعمال کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم کوئٹہ کے سریاب روڈ پر فلان جگہ پر بیٹھے چائے پی رہے ہیں، یہاں تو کچھ نہیں، یہاں تو کوئی چیز نہیں ہوئی، یہاں تو کوئی جنگجو نظر نہیں آ رہا. تو اس حوالے سے میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کے سامنے کچھ اور حقائق رکھ دوں. تھریٹ الرٹ کے مطابق 7 اگست کی ڈیڈ لائن گزرنے کے باوجود کوئٹہ میں سیکیورٹی خدشات ختم نہیں ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے شہر کا ہائی پروفائل ریڈ زون مسلسل تینوں اطراف سے مکمل طور پر سیل اور عام شہریوں کی آمد و رفت معطل ہے. زرغون روڈ، اپنا یہ انسکمب، یہ معاف کیجیے گا یہ میرے زبان پہ نہیں چڑھ رہا، روڈ اور جعفر خان جمالی روڈ پر فرنٹیئر کور اور پولیس کی اضافی بھاری نفری تعینات کر کے عارضی بنکرز اور نئی چوکیاں قائم کر دی گئی ہیں. جبکہ وزیر اعلیٰ، چنتخب وزیر اعلیٰ اور GHQ پراکسی سرفراز مسوری نے اپنی سیکیورٹی کے لیے اپنی ہی سیکیورٹی پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈیرہ بگٹی سے سینکڑوں کی تعداد میں ڈیتھ اسکواڈ کے کارندے CM ہاؤس طلب کروا لیے ہیں اور ان کو CM ہاؤس میں تعینات کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی ماہرین کے مطابق BLA کی طرف سے 4000 جنگجوؤں کے ساتھ بلوچستان پر کا کنٹرول سنبھالنے کی دھمکی دراصل ایک نفسیاتی گوریلا جنگ تھی یا جنگ کا حصہ تھی، تاکہ فورسز کو دفاعی پوزیشن پر لا کر پورے صوبائی دارالحکومت کو عملاً خود ہی مفلوج اور لاک ڈاؤن کروا دیا جائے، جس میں وہ مکمل کامیاب رہے. اگرچہ 7 اگست کو شہر کے اندر کوئی بڑا گوریلا حملہ سامنے نہیں آیا، لیکن اس تھریٹ الرٹ نے پورے کوئٹہ کے انتظامی اور معاشی ڈھانچے کو تاحال خوف اور دباؤ کی زد میں رکھا ہوا ہے. لیکن میں نے آپ کو بتانا ہے کہ ایکچولی ہونا کیا ہے. 26 اگست کو بھی کچھ ہو سکتا ہے، یا کیا ہونے جا رہا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. لیکن بلوچستان کی سینٹرل پولیس آفس کے احکامات کے بعد IG پولیس کی زیر نگرانی کوئٹہ کے نواحی علاقوں جیسے سریاب روڈ، نواں کلی اور ہزار گنجی میں گزشتہ شب بھی ہنگامی سرچ آپریشنز کیے گئے. سیکیورٹی فورسز کا پورا فوکس اب شہر کے اندر موجود عسکریت پسندوں کے مبینہ سلیپر سیلز اور سہولت کاروں کو نشانہ بنانا ہے، جس کے لیے شواہد اور کارروائی کی خفیہ رپورٹس چیف سیکریٹری اور نیکٹا کو ارسال کی جا رہی ہیں ہر چند گھنٹوں کے بعد. لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ جولائی میں 176 حملوں کے بعد اگست کی یہ پہلے چند تاریخیں یہ ثابت کر رہی ہیں کہ بلوچستان اب باقاعدہ اوپن وار زون بن چکا ہے، جہاں روایتی سیکیورٹی کے تمام دعوے ریت کی دیوار ثابت ہو رہے ہیں. پچھلے 24 گھنٹے فورسز پر کس قدر بھاری اور گراں گزرے ہیں، پہلے میں تفصیلات ان کی وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو. الیکشن کمیشن نے امن و امان کے پیش نظر کلات، خوزدار اور حب کے خالی نشستوں پر 9 اگست کو ہونے والے الیکشن ملتوی کرتے ہوئے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. جبکہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران صوبے کے مختلف اضلاع میں منظم حکمت عملی اور شدت کے ساتھ سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا دیا گیا اور کئی شہر آج بھی کرفیو کی شدید لپیٹ میں ہیں. سوراب کے قریب مل شورائی کے مقام پر کوئٹہ کراچی نیشنل ہائی وے کو پل کو زوردار دھماکے سے اڑا دیا ہے. ایران پنجاب سپلائی لائن پر بھی حملہ ہوا ہے، یعنی مسلح بلوچ گروہوں نے ہائی وے پر بڑی ناکہ بندی کر کے N40 کی بات کر رہا ہوں میں، درجنوں آئل ٹینکرز کو آگ لگا دی. یہ ٹینکرز ایران سے بلوچستان کے راستے پنجاب ایندھن منتقل کر رہے تھے، یعنی LPG منتقل کر رہے تھے، جس سے تجارتی سپلائی مفلوج ہو گئی ہے. نوشکی ڈرون حملہ. نوشکی کے علاقے سلطان چڑھائی میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر جدید ڈرون یعنی کوارڈ کاپٹر سے حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں جانی و مالی نقصانات کے اطلاع ہیں. تاہم حکام کی طرف سے باضابطہ کوئی موقف سامنے نہیں آیا ہے. خوزدار ڈرون حملہ، سویلینز کی ہلاکت. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہوا ہے کہ خوزدار کے علاقے گورو یعنی یونین کونسل ساسول میں آبادی پر فوج نے ایک ڈرون حملہ کیا ہے، جس کی وجہ سے ایک کمسن بچہ، جی ناظرین، کمسن بچہ ایمن ولد یار محمد مینگل
شہید ہو گیا ہے اور کئی افراد اس میں زخمی ہوئے ہیں، گھروں کو شدید نقصان پہنچا ہے۔ لیکن یہاں افسوسناک بات یہ ہے کہ وہاں پر قرآن پاک کے کچھ نسخے بھی شہید ہوئے ہیں۔ مند کے علاقے ردیگ میں فورسز کی گاڑی پر دھماکہ ہوا ہے اور ہلاکتوں کی اطلاع ہے۔ ضلع کچھی میں اہلکاروں کو اغوا کر لیا گیا۔ جی ناظرین، حاجی شہر میں قائم پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد نے دھاوا بول دیا اور وہاں تعینات 4 پولیس اہلکاروں کو اپنے ساتھ اغوا کر کے نامعلوم سمت کی طرف چلے گئے۔ ضلع کیچ ملٹری کیمپوں پر حملوں کی اطلاعات ہیں کہ بلیدا کے مقام زومدان اور زامران میں واقع فورسز کی کیمپوں کو نامعلوم مسلح افراد نے نشانہ بنایا، جہاں شدید فائرنگ اور یکے بعد دیگرے کئی زوردار دھماکوں سے فورسز کو شدید نقصان کا سامنا رہا۔ مند ریگ میں فورسز کے قافلے میں شامل ایک گاڑی پر زوردار دھماکہ ہوا ہے، جس میں گاڑی مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ جھل مکسی میں ایک مسجد کے پیش امام ہیں گوٹھ راہیجا ممدانی میں، اس کو نامعلوم افراد نے فائرنگ کر کے جاں بحق کر دیا، جس کی شناخت ہوئی ہے پیش امام غازی خان کھوسا، جو بنیادی طور پر ضلع کمبر شہداد کوٹ سندھ کا رہنے والا تھا۔ وڈھ شہر میں یکے بعد دیگرے 2 شدید دھماکے سنے گئے، جن میں لیویز تھانے اور اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر کو نشانہ بنا کر سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا گیا۔ راسکو جنگی زون خاران کے مغربی پہاڑی سلسلے راسکو میں فورسز کو بھاری نفری داخل ہو چکی ہے، جہاں روپوش بلوچ سرمچاروں اور فورسز کے درمیان مورچوں میں تاحال جھڑپیں جاری ہیں، جبکہ زامران زومدان میں پاکستانی فورسز کے کیمپ پر حملہ ہوا ہے اور متعدد دھماکوں کے ساتھ شدید فائرنگ کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ یعنی ایک طرف فورسز بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ، جی ناظرین، بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں موجود وہاں پر جو ایک کٹ پتلی سی ایم ہے، یا ایک ریڈ زون ہے، یا پھر ایک کینٹونمنٹ ایریا ہے، یا پھر کور 12 ہے، اس کی حفاظت پہ مامور ہے، اور یہاں بلوچستان میں پورے بلوچستان پر ایک پوری حکمت عملی کے ساتھ بلوچ سرمچاروں کا کنٹرول ہے۔ تو کیا اس کو ہم ریاستی ناکامی نہیں کہیں گے تو اور کیا کہیں گے؟ جس طرح میں نے کہا کہ 26 اگست کو کیا ہوگا، 26 اگست کا آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو ہے وہ جو شہید اعظم بلوچستان کے شہید اعظم میں کہہ رہا ہوں، نواب اکبر بگٹی کا یوم شہادت ہے۔ اور اس حوالے سے جو مجھے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں وہ میں پروگرام کے آخر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن پہلے میں بتا دوں آپ کو کہ جبری گمشدگیوں کا ایک طوفان سا آیا ہوا ہے۔ رواں سال جنوری 2026 سے جولائی تک صرف 7 مہینوں میں 450 سے زائد بلوچ نوجوانوں کو زبردستی لاپتہ کر کے جبری گمشدگیوں کا ایک نیا طوفان کھڑا کر دیا گیا ہے۔ اگر ہم تمام مہینوں کے دستاویزی اعداد و شمار پر نظر ڈالیں تو جنوری سے مارچ تک یعنی پہلے کوارٹر میں 182، اپریل کے مہینے میں سب سے زیادہ 124، مئی میں 95، جون میں 63 اور جولائی کے دوران 48 سے زائد معصوم اور پڑھے لکھے طلباء کو لاپتہ کیا گیا۔ یہی وہ بارود کا ایندھن بن رہے ہیں جو اس جنگ کی آگ کو مزید دہکا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر میں آپ کو بتا دوں کہ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی بلوچستان کے مختلف علاقوں سے 4 افراد کی جبری گمشدگی کے واقعات رپورٹ ہوئے، جن میں 2 14 سالہ طالب علم بتائے جا رہے ہیں۔ تو اہل خانہ کے مطابق ان افراد کو پاکستانی فورسز کے اہلکاروں نے حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا، جن میں بلیدا کے منصور انور شامل ہے، جو اس سے قبل بھی نومبر 2023 میں جبری گمشدگی کا شکار ہوا تھا اور تقریباً 2 ماہ بعد جنوری 2024 میں بازیاب ہوا تھا۔ کوئٹہ کے علاقے سریاب روڈ سے 2 کم عمر طلباء صفی اللہ بلوچ ولد مہر اللہ بلوچ اور مدثر بلوچ ولد شیردل بلوچ، دونوں طلباء جن کی عمر 14 سال بتائی جا رہی ہے، اور کوئٹہ سے 19 سالہ مزدور نجیب اللہ بلوچ ولد سرور بلوچ، ان کو بھی جبری طور پر حراست میں لینے کے بعد جبری طور پر لاپتہ کر دیا گیا ہے۔ تو بلوچستان کی یہ جو صورتحال جس انداز میں کروٹ لے رہی ہے، یار پھر ملٹری اسٹیبلشمنٹ بلوچستان کے حوالے سے جو کھیل رہی ہے، جس طرح کی وہاں پر بساط بچھائی جا رہی ہے، جس طرح بلوچ جنگجو آرگنائزیشنز کو سمیش کرنے کے لیے یا ختم کرنے کے لیے جس انداز میں بلوچستان میں منصوبہ بندی کے اب جو کچھ شواہد سامنے آئے ہیں،
اس سے لگتا ہے کہ بلوچستان کا آنے والا منظرنامہ انتہا سے زیادہ بھیانک ہوگا۔ میں نے کل کے ویلاگ میں ٹکر کے طور پر آپ کو بتایا تھا کہ کل میں آپ کو بتاؤں گا کہ دی ڈپلومیٹ میں جو ایک عبد الباسط کی تحریر شائع ہوئی جس کا کچھ حصہ میں نے کل کے پروگرام میں شامل کیا تھا، کیونکہ تفصیلی رپورٹ شامل کرنا کل میرے لیے ممکن نہیں تھا، تو آج میں اس کے اہم حصہ وہ جو بلوچستان کو یوں سمجھ لیں کہ ایک بارود کا ڈھیر بنا رہا ہے یا یوں سمجھ لیں کہ ایک بم کا گولہ بنا رہا ہے، وہ تفصیلات میں آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ہر بلوچ کو یہ سن لینا چاہیے کہ بلوچستان آنے والے دنوں میں کون سی شکل اختیار کرنے والا ہے۔ اگر آج بلوچ نے منظم ہو کر، متحد ہو کر اس سازش کا مقابلہ نہ کیا تو آنے والے دنوں میں آپ کے بچے، آپ کی نسلیں تک محفوظ نہیں رہیں گی۔ جس طرح میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ جولائی کے مہینے میں 176 دہشت گردانہ حملے رپورٹ ہوئے، جن میں خود کا اپنا فدائی دھماکے، پیچیدہ گھات لگا کر کیے گئے حملے، ہائی پروفائل حملے اور ڈرون آپریشنز شامل تھے، جن میں مجموعی طور پر ان حملوں میں 127 اہلکار، سیکیورٹی اہلکاروں سمیت 438 افراد ہلاک ہوئے تھے صرف جولائی کے مہینے میں۔ لیکن حملوں اور اموات دونوں کے لحاظ سے جولائی کا مہینہ اس سال بلوچستان میں سب سے زیادہ پرتشدد رہا۔ یہ اعداد و شمار بلوچستان کے خیبر پختونخوا کو پیچھے چھوڑتے ہوئے پاکستان کے سب سے کشیدہ اور ناپائیدار صوبہ بناتے ہیں، جہاں جولائی میں 143 پرتشدد واقعات میں 244 افراد ہلاک ہوئے۔ 2026 میں جو ہے وہ اب تک ہونے والے شدت پسندانہ حملوں اور اموات کے رجحانات سے بھی یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بلوچستان ملک کا سب سے زیادہ ناپائیدار علاقے کے طور پر خیبر پختونخوا سے آگے نکل گیا ہے۔ بلوچستان میں اسی عرصے کے دوران تقریباً 765 پرتشدد واقعات ہوئے، جن میں تقریباً 1600 اموات ریکارڈ کی گئیں۔ اب اس میں شدت پسندانہ حملوں کی تعداد میں اضافے کے ساتھ ساتھ تشدد کی جغرافیائی پھیلاؤ بلوچستان کے پشتون علاقوں تک بھی ہو گیا ہے، جہاں تحریک طالبان پاکستان خاموشی سے اپنے اثر و رسوخ میں اضافہ کر رہی ہے۔ ٹی ٹی پی نے اپنے ہتھیاروں کا رخ افغان نیشنل آرمی کے سابق اہلکاروں کی طرف موڑ دیا ہے، جو افغانستان میں طالبان مخالف مہم کو دوبارہ شروع کرنے کے لیے اس صوبے میں خود کو منظم اور مسلح کر رہے ہیں۔ بلوچستان میں اسٹیبلشمنٹ کے تعاون سے سابق افغان نیشنل آرمی کے دھڑے انہی رہائشی کمپاؤنڈز کو استعمال کر رہے ہیں جہاں کبھی طالبان کے کوئٹہ شورا رہتی تھی، تربیت حاصل کرتی تھی اور افغانستان میں جنگجوؤں کی مہمات چلاتی تھی۔ افغان طالبان نے ٹی ٹی پی کو بلوچستان کے پشتون علاقوں میں سابق افغان نیشنل آرمی عناصر کی موجودگی کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری سونپی گئی ہے۔ ٹی ٹی پی اور اے این اے یعنی افغان نیشنل آرمی کے سابقہ عناصر کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے نتیجے میں بلوچستان کی پشتونوں میں جانی نقصان بھی وہاں پر مزید بنا۔ اسلامک اسٹیٹ آف خراسان یعنی داعش پروونس بھی داعش پاکستان اس پرتشدد صوبے میں متحرک ہے۔ داعش خراسان نے تقریباً 2015 سے ریاستی سرپرستی میں بلوچستان میں اپنا وجود برقرار رکھا ہوا ہے۔ اس گروپ نے اپنی بھرتی کے لیے دائرہ کار کو وسطی ایشیا سے ترکیہ تک پھیلا کر انکرپٹڈ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے ذریعے اپنے بیانیے کو زندہ رکھ کر اور خطے کے ہم خیال گروپوں بالخصوص جند اللہ اور لشکر جھنگوی کے ساتھ بین المذاہب و بین القومی اتحاد کو فائدہ اٹھا کر خود کو قائم رکھا ہے۔ دیگر دہشت گرد گروہوں کی طرح داعش خراسان بھی فرقہ وارانہ اور سماجی و سیاسی خلیج، کمزور حکمرانی والے سرحدی علاقوں اور لچکدار سرحدوں کا فائدہ اٹھا کر افراتفری میں پھلتی پھولتی ہے۔ لیکن یہاں پر کچھ اور بھی حقائق ہیں، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ چنانچہ بلوچستان میں تشدد میں اضافہ نہ صرف بلوچ علیحدگی پسندوں اور پاکستانی سیکیورٹی فورسز کے درمیان حملوں اور جوابی حملوں کا نتیجہ ہے، بلکہ اس کے پیچھے متعدد پہلوؤں پر مشتمل جنگجو سرگرمیاں بھی شامل ہیں۔ ان پیٹرنز کو بدلتے ہوئے علاقائی سیکیورٹی ماحول کے تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے، جہاں اندرونی اور بیرونی عوامل مل کر بلوچوں کی سیکیورٹی مناظر کو تشکیل دے رہے ہیں۔ پہلا جس میں جو عنصر ہے وہ ہے ایران اسرائیل امریکہ تنازع، جو اپنے 6 مہینے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس نے ایران پاکستان سرحد کے ساتھ سیکیورٹی خلا پیدا کر دیا، جس کی شدت پسندانہ گروہ اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں اور بلوچستان کی اندرونی سیکیورٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ بلوچستان کی تشدد میں
TTP, साबिक ANA, दाइश खुरासान, बलोच लिबरेशन आर्मी और दीगर बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों की शमूलियत उसकी वाज़ेह मिसाल बताई जा रही है। दूसरा जो पहलू इसका बताया जा रहा है वो है अफगान पाकिस्तान प्रॉक्सी वार बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों तक फैल चुकी है। TTP के बारे में तालिबान की हिकमत अमली बदलने के लिए दो तरफा और कसरुल जहती सफारतकारी, सरहदों की बंदिश, तिजारती मुअत्तली, अफगान मुहाजिरीन की बेदखली और फ़िज़ाई हमले आजमाने के बाद अब साबिक ANA यानी अफगान नेशनल आर्मी के अनासिर को अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वार शुरू करने के लिए सामने लाया गया। मुबैना तौर पर पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे TTP और अफगान तालिबान से लड़ने के लिए अफगानों को इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके जवाब में तालिबान ने बलूचिस्तान के पश्तून इलाकों में अपना असर रसूख बढ़ाने के लिए TTP की हिमायत, मिसाली एयानियत और मुसल्लह इमदाद की है। TTP के एहलकार बड़ी तादाद में आ रहे थे और बग़ैर किसी बड़ी सरगर्मी के खामोशी से पहाड़ों में बैठे हुए थे। ताहम जैसे ही साबिक ANA के अनासिर ज़्यादा मुतहरिक हुए, मुसल्लह झड़पें शुरू हो गईं। अफ़गानिस्तान के सूबा बदख्शां में होने वाले पेशरफ्त की जड़ें बलूचिस्तान की पश्तून इलाकों में TTP और साबिक धड़ों के दरमियान होने वाली मौलिक झड़पों से जुड़ी हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान की बलाओं का मुकाबला बलाओं से करने की पुरानी हिकमत अमली जारी है। तीसरा और ख़तरनाक जो पहलू अब सामने आता है वो है बलोच अस्करियत पसंद गिरोहों बिलखुसूस BLA की बढ़ती हुई ऑपरेशनल सलाहियतों ने भी बलूचिस्तान में जो आज़ादी की जो जंग है उसको फ़रोग़ दिया है, यानी शिद्दत पसंदी में अपना हिस्सा डाला है। 2024 से जब इसने ऑपरेशन हीरोफ एक पेचीदा और हम आहंग ऑपरेशंस का सिलसिला शुरू किया था, BLA ने हाई प्रोफाइल अहदाफ के ख़िलाफ़ मुतअद्दिद अज़ला में एक ही वक्त में हमले करने की सलाहियत का मुज़ाहरा किया। इन हमलों ने ज़बरदस्त ऑपरेशनल महारत, वसाइल की फरावानी और तफसीली मनसूबाबंदी और महीनों की तैयारियों का इंकशाफ किया। BLA ने बिलतरतीब अगस्त 2024 और अगस्त 2025 में बलोच कबायली रहनुमा और सियासतदान नवाब अकबर खान बुगटी की बरसी के मौके पर हीरोफ 1 और 2 किए और अब 2026 है और अब हीरोफ 3 काली आंधी आया चाहती है। बलूचिस्तान में तशद्दुद में हालिया इजाफे से ऐसा मालूम होता है कि वो अब हीरोफ 3 की तैयारी कर रहे हैं, जिसकी इब्तदा मुबैना तौर पर 26 अगस्त को हो सकती है। बलोच अलहदगी पसंद गिरोहों के पास अब M4 और कार्बाइन राइफलें M16 मौजूद हैं जो थर्मल स्कोप से लेस हैं, जो अमेरिका अफ़गानिस्तान में छोड़कर भागा था। मवासलात के लिए सेटेलाइट फ़ोन्स और उसके साथ स्टार लिंक का सेटेलाइट इंटरनेट और तजारती तौर पर दस्तियाब क्वाडकॉप्टर्स भी मौजूद हैं। सियासी नुक्ते नज़र से पाकिस्तानी रियासत की बेहिसी ने भी इस नापायदार सूबे में सिक्योरिटी की बदलती और बिगड़ती सूरत हाल में बहुत बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान ने शदीद अस्करियत, इंसदाद, बगावत की पॉलिसी अपनाई है, जबकि जबरी गुमशुदगियों के मसले और बलोचों के सियासी, इक़्तिसादी और आइनी हुकूक के लिए पुरअमन जदोजहद की मुसलसल मुखालफत पर तहकीर आमेज़ रवैया अख्तियार की है। रियासत ने धांधली ज़दा इंतखाबात के ज़रिए कोयटा में एक गैर कानूनी सियासी सेटअप मुसल्लत कर रखा है और मेन स्ट्रीम मीडिया में बलूचिस्तान के तनाज़े की मुकम्मल ब्लैकआउट है और सेंसरशिप नाफिज कर रखी है और वो बलोच नौजवानों को अपने साथ मिलाकर उनका एतमाद जीतने में भी बुरी तरह नाकाम हो चुकी है। अब ये जो सिचुएशन या ये जो सूरत हाल मैंने आपके सामने रखी, इस सारे तनाजुर में आप कोयटा का मंजरनामा देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आने वाले दिनों में ये जो सूरत हाल पैदा हो रही है उसमें BLA, BLF और बलोच आज़ादी पसंद तहरीक को कुचलने के लिए जिस अंदाज में TTP, दाइश और तमाम जो एलिमेंट्स मौजूद हैं उनका इस्तेमाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन इनको ये नहीं भूलना चाहिए कि रिजीम चेंज के बाद जब पॉलिसीज़ थोड़ी बहुत तब्दील हुई तो बलूचिस्तान का क्या होगा, ये खुद इस्टेब्लिशमेंट के जो बुढ़े थिंक टैंक बैठे हैं GHQ में, इसका अंदाज़ा उनको भी नहीं है। तो जिस तरह मैंने आपसे बात की थी कि 26 अगस्त को देखें तो आप पिछले अपना 26 अगस्त 2024, 26 अगस्त 2025
اور اب 26 اگست 2026 ہے اور کالی آندھی کی آمد ہے. تو اس سلسلے میں نے کہا تھا کہ کیا ریاست کالی آندھی کی شدت کو برداشت کر سکے گی. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ریاست کی کمر ٹوٹ چکی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں ریاست گھٹنوں پر ہے. جس طرح بی ایل اے نے ایک حکمت عملی کے تحت کوئٹہ کا تھریٹ الرٹ جاری کروا کے اور پورے بلوچستان کو اپنے کنٹرول میں لے لیا, اس طرح میں سمجھتا ہوں کہ اب آگے کچھ نہیں بچتا. باقی جو 2-4 پل بچتے تھے وہ بھی آج ٹوٹ گئے اور کچھ اور ہیں جن کا ٹوٹنا ابھی باقی ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوگا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے, لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ اب اگلا ہدف ایئر بیسز ہے. یہ میں متواتر کہہ رہا ہوں کیونکہ اب ڈرون ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا, بھرپور استعمال ہوگا. اور اب جو دیسی ساخت کا جو ایک میزائل پروگرام انہوں نے بنایا ہوا ہے, یا راکٹ پروگرام یا میزائل پروگرام بنایا ہوا ہے, اب اس کا استعمال بھی ممکنہ طور پر یا مبینہ طور پر ہو سکتا ہے, جو سیکیورٹی فورسز کے لیے بہت بڑا تھریٹ ہے. تو اس لیے میں اب مزید کچھ نہیں کہہ سکتا کہ کیا ہونے جا رہا ہے, لیکن 26 اگست کا جو ایکچولی ایشو ہے وہ یہی ہے. اور اب میں سمجھتا ہوں کہ بی ایل اے, بی ایل ایف, بی آر جی اور دیگر آرگنائزیشنز جو انڈر دی امبریلا آف براس ہیں وہ اتنے منظم ہو چکے ہیں کہ 4000 تو کیا وہ 20,000 حملہ آور بھی لے آ کر کوئٹہ کا کنٹرول حاصل کرنے میں تاخیر نہیں کریں گے. فی الوقت کے لیے اتنا ہی, ملتا ہے اگلے پروگرام میں, تب تک اجازت دیجیے. فی امان اللہ.